بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے تذکروں میں اردو تنقید، اور اس کے مصنف عبادت بریلوی صاحب ہیں۔ اس سبق کا انتخاب مجموعہ نظم و نثر برائے جماعت 12ویں سے کیا گیا ہے۔ یہ سبق حیت کے اعتبار سے ایک مضمون جبکہ اس کا مزاج تنقیدی ہے۔ مضمون سے مراد کسی بھی عنوان پر معلومات کو یکجا کر کے اس کے ذیلی موضوعات پر روشنی ڈالتے ہوئے دلچسپ مواد کو ترتیب، تسلسل اور روانی کے ساتھ پیش کرنا، یا آسان الفاظ میں کسی موضوع پر ترتیب کے ساتھ اظہار خیال کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ سبق کے عنوان میں دو الفاظ تذکرہ اور تنقید قابل وضاحت اور قابل تشریح ہیں۔ آئیے ان کی تعریف دیکھتے ہیں۔ تذکرہ ایک مرکب صنف ادب ہے۔ اصطلاحاً اس لفظ کا اطلاق ایک ایسی کتاب پر ہوتا ہے جس میں شعراء کا مختصر احوال زندگی، ان کا منتخب کلام درج کیا گیا ہو، اور اس کے علاوہ شعراء کے کلام پر مختصر الفاظ میں تنقیدی رائے بھی دی گئی ہو۔ تنقید سے مراد وہ فن ہے جس میں فنکار کے تخلیق کردہ ادب پارے پر اصول و ضوابط اور قواعد اور حق و انصاف سے بے لاگ اور غیر جانبدارانہ تبصرہ کرتے ہوئے فیصلہ صادر کیا جاتا ہے۔ حق اور باطل، صحیح اور غلط، اور اچھے برے کے مابین ذاتی نظریات اور اعتقادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے فرق واضح کیا جاتا ہے، اور اس پرکھ تول کے ذریعے قارئین میں ذوق سلیم پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آئیے اس مضمون کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ تنقید کے عمل کو انفرادی عمل سمجھا جائے کیونکہ اس میں ذاتی رائے کو اہمیت دی جاتی ہے، یہ اجتماعی عمل نہیں ہے۔ آج تنقید کی نئی نئی شاخیں نکل رہی ہیں، لیکن تاثراتی تنقید کے علمبردار اپنی ہی تنقید کے تصور کو درست تصور کرتے ہیں، اور تنقید میں غیر جانبداری کا مظاہرہ بھی نہیں کیا جاتا۔ حلیف گروہ کے لیے اچھی رائے جبکہ حریف گروہ کے لیے بری رائے کا استعمال ذاتی سطح پر اور ذاتی رائے کے مطابق دیا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق کے بقول میر کی کتاب نکات الشعراء میں انہوں نے صحیح رائے سے کام لیا ہے۔ میر نے کسی جماعت یا گروہ کی تعریف نہیں کی، اور ان کی رائے میں خلوص اور غیر جانبداری کا عنصر نمایاں ہے۔ ہاں، ہمدردی کے بجائے بے دردی کی جھلک نظر آتی ہے، جس کی وجہ ان کی ذات میں خود ستائشی کا عنصر ہو سکتا ہے۔ اس بات سے اتفاق کے باوجود آپ کی شعراء کے بارے میں زیادہ تر آراء معقول اور جچی تلی ہیں، اور ان میں خلوص بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے میر درد اور میر رفیع سودا کے بارے میں رائے دیتے ہوئے میر نے عبارت کی رنگینی اور اس کے مقفع اور مسجع ہونے پر خاصی توجہ دی ہے، اور عبادت کو زوردار بنایا ہے۔ نیز رائے میں طوالت کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے، لیکن جیسے ہی ان شعراء سے کم تر درجے کے شاعروں کی بات آتی ہے تو آپ کا انداز اور لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلاً میاں شرف الدین مضمون اور اشرف علی فغاں کے بارے میں بات کرتے ہوئے نہ تو طوالت اور نہ ہی رنگینی کو ملحوظ رکھا گیا، اور نہ ہی اسے مقفع اور مسجع بنانے کی ضرورت سمجھی گئی۔ میر ہر شاعر کے مرتبے کے مطابق ہی الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، اور ان کی رائے کو پڑھ کر کوئی بھی شخص ان شعراء کے بارے میں اپنی رائے قائم کر سکتا ہے۔ مرکزی خیال: اس مضمون میں اردو تذکروں کی اہمیت، بالخصوص نکات الشعراء کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نیز یہ بات باور کروائی گئی ہے کہ ایک اچھا تنقید نگار ہمیشہ غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتا ہے، جس طرح میر نے اپنے تذکرے نکات الشعراء میں شاعروں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ عبادت بریلوی کے حالات زندگی: ڈاکٹر عبادت بریلوی 14 اگست 1920 کو بریلی، اتر پردیش، برطانوی ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام عبادت یار خان تھا۔ 1942 میں انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے ایم اے اور 1946 میں اسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ عبادت نے عمر عزیز کے 32 سال جامعہ پنجاب اور اورینٹل کالج میں گزارے۔ ایک معلم کی حیثیت سے ہزارہا لیکچر دیے، بحیثیت ادیب ہزارہا صفحے لکھے۔ دلی، لاہور، لندن اور ترکی میں بے شمار تخلیقی مقالوں کی نگرانی کی۔ 14 اگست 1980 کو ان کی مدت ملازمت ختم ہوئی۔ انہوں نے 40 سالہ ملازمت کے دوران پروفیسر و صدر شعبہ، اورینٹل کالج کے پرنسپل، اسلامک اور
اورینٹل لرننگ کے ڈین اور تاریخ ادبیات مسلمانان پاکستان و ہند کے ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کیا۔ اس دوران 125 کتابیں بھی تحریر کی۔ سبکدوشی کے بعد مدت ملازمت میں توسیع ہوئی تو 2 سال کے لیے حکومت نے انہیں انقرہ ترکی بھیج دیا۔ قیام ترکی کی روداد عبادت بریلوی نے ایک سفر نامے ترکی میں 2 سال کے نام سے قلم بند کی اور تقریباً 3 سال ترکی میں گزارنے کے بعد وہ فراغت کی زندگی بسر کرنے لگے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی کی پہچان اردو تنقید ہے اور وہ اردو کے صف اول کے نقاد مانے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ محقق اور سفرنامہ نگار بھی ہیں۔ ان کی تصانیف میں اردو تنقید کا ارتقاء، تنقیدی زاویے، غزل اور مطالعہ غزل، غالب کا فن، غالب اور مطالعہ غالب، تنقیدی تجربے، جدید اردو تنقید، جدید اردو ادب، اقبال کی اردو نثر اور شاعری کی تنقید کے نام سے سر فہرست ہیں۔ ان کے سفر ناموں میں ارض پاک سے دیار فرنگ تک، ترکی میں 2 سال، دیار حبیب میں چند روز اور لندن کی ڈائری اور آپ بیتی یاد عہد رفتہ کے نام سے شامل ہیں۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی 19 دسمبر 1998 کو لاہور میں وفات پا گئے۔ وہ لاہور کے سمن آباد کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ عبادت بریلوی کی تحریر کی خصوصیات۔ عبادت بریلوی کی تحریر آسان الفاظ پر مشتمل ہے اور عام قاری کے لیے مشکل مضامین سمجھنے میں معاون ہے۔ آپ کی معلومات کی وسعت آپ کی تحریر سے عیاں ہے۔ آپ کی عمیق تحقیق آپ کی تحریر سے واضح ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے تحقیقی کام میں دوسری زبانوں سے استفادہ کیا ہے۔ تاریخ میں تنقیدی ارتقاء پر آپ کی گہری نظر ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ۔